کہ میں اپنی بارگاہ میں کب فرمائے اجازت ہے جی بات شروع کی جائے۔ کوئی لمبی چوڑی گفتگو نے آج کا موضوع جناب سیدہ کونین کی بارگاہ میں چند گزارشات بروئے قرآن۔ اس منبر کا حسن دو چیزیں ہیں، یا اللہ کا قرآن یا نبی کا فرمان۔ تو جو ہے آپ بولیں گے تو بھی نہیں بولیں گے، گفتگو جاری رہے گی۔ داد کا شوق اس سے ہوتا ہے جسے کبھی نہ ملی ہو۔ میری زندگی کے اتنے دن نہیں جتنے آپ لوگوں نے مجھے عزتیں اور داد عطا کی ہے۔ اللہ کس کائنات میں، پہلا فقرہ کہہ رہا ہوں، اللہ کس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو ایک ہی وقت میں تعارف رسول بھی ہو، تعریف ولایت بھی ہو اور تعارف امامت بھی ہو، اسے بطول کہتے ہیں۔ کیا کہنے؟ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہے حکیم صاحب، مولا آپ کو سلامت۔ ایک بلندر صلوات پڑھیے بی بی کے ساتھ۔ ایک ہی وقت میں تعارف رسالت بھی ہو، تعارف امامت بھی ہو، تعارف ولایت بھی ہو، اس معرفہ کو جناب سیدہ کونین طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، عالمہ غیر معلمہ، قرآن کا سورہ کوثر، ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر، جناب سیدہ کہتے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں فرقہ پھیلانے نہیں آیا، آپ کو لڑانے نہیں آیا، لیکن جھگڑا شیعہ اور سنی کا نہیں ہے، جھگڑا اہل حدیث اور شیعہ کا نہیں ہے، جھگڑا وہابی اور شیعہ کا نہیں ہے، جھگڑا کسی اور مسلمان اور شیعہ کا نہیں ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کا معیار عقل اور معیار علم اس قابل نہیں ہے کہ وہ آل محمد کو سمجھ سکے۔ آئے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر، لوگوں کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، وہ معیار ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو سمجھنے کے لیے ملا ہونا ضروری نہیں ہے، شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، سنی ہونا ضروری نہیں ہے، دیوبندی ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس گھر کے دو اتنے بڑے گواہ ہیں کہ پوری دنیا مکر بھی جائے تو آل محمد کی عظمت میں فرق ہی نہیں آتا۔ ایک اللہ خدا ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے۔ آئے ہائے اللہ اکبر، مولا آپ کو سامنے جناب سیدہ فسلم، اللہ خود گواہ ہے اس گھر کی عظمت کا، اس کا کلام گواہ ہے اس گھر کی عظمت کا۔ پوری دنیا مکر جائے، آل محمد کا جاتا کچھ نہیں، جسے آل محمد چھوڑ دیں، میں غور کیا، اس کا رہتا کچھ نہیں۔ اگر جملہ صبح تک نہیں ساری زندگی بھولے تو پھر میں بی بی کا نوکر ہی نہیں ہوں۔ یاد رکھنا، کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دور ہو، کافر اسے کہتے ہیں جو اللہ سے دور ہو، منافق اسے کہتے ہیں جسے اللہ دور کر دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ایک بلندر صلوات پڑھ یار، کس شان کی مالک ہے، کس شان کی وارثہ ہے سیدہ قرآن کا سورہ کوثر۔ اجازت ہے میں ایک ادبی جملہ آپ کی نظر کروں۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ یہاں لوگ اردو نہیں سمجھتے، وہ علی والے نہیں ہے جو ذکر کو سمجھے نا، جاہل اسے نہیں کہتے جو بولے نا، جاہل اسے کہتے ہیں جو ان کو مانے اور پھر مانے نا۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کو غور کر رہے جو ہے۔ یاد رکھیں، اگر سورہ کوثر، یہ ہے وہ جملہ جس پہ پوری میری تقریر کھڑی ہے آج کے، اگر سورہ کوثر جسم ہوتا، یہ میں نے جملہ صرف یہاں نہیں کہا، سما ٹی وی پہ کہا ہے، اگر سورہ کوثر کوئی جسم ہوتا تو سیدہ ہوتی، اگر سیدہ کوئی تحریر ہوتی تو سورہ کوثر ہوتا۔ آئے ہائے حکیم صاحب نہیں غور فرمائے، سلوات پڑھیے بی بی کے ساتھ میں بلند آئے ہائے، مگر ایک فرق ہے، قرآن ملکیت ہے، جس پہ نہ بول سکا پتہ نہیں کب بولے گا۔ ابھی میں نے خطابت شروع نہیں کی، قرآن ملکیت ہے، زہرا مالکہ ہے، قرآن معجزہ ہے، زہرا معجزہ نما ہے، قرآن وراثت ہے، سیدہ وارث ہے، قرآن علم ہے، سیدہ عالمہ ہے۔ اگر بندہ صبح تک چپ رہے تو پھر دربار زہرا سے کرامت باز حیدری نے بھیک
نہیں مانگی، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک تاریخ میں بات کرنے والوں، اے حق کے زہرا چھپانے والوں، ماں نے بیٹے نہیں چلا جو حق کے زہرا کو چھپا سکے، اس لیے کہ زہرا کی وراثت کھجور نہیں ہے، زہرا کی وراثت حضور ہے۔ آئے ہائے ہائے، پتہ نہیں کون سمجھا ہے۔ آئے ہائے ہائے، آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھاؤ اس کا، زمین بولی زمن بولا۔ سیدہ کھجور کی وارث نہیں ہے، پتہ نہیں کوئی غور کر رہا ہے کہ نہیں، سیدہ پاک کی وارث نہیں ہے، سیدہ کھجوروں کی وارث نہیں، سیدہ تو حضور کی وارث ہے، ختم نبوت کی وارث ہے بطول۔ پتہ نہیں کوئی سمجھا ہے کہ نہیں، ختم نبوت کی وارث ہے بطول۔ اللہ نے کسی عورت کو رسول نہیں کہا، اللہ نے قرآن میں کہا جتنے رسول ہیں، جتنے انبیاء ہیں وہ مرد ہیں، وہ رجل ہیں، ختم نبوت ہے میرے رسول پر۔ شعر تو شعر ہے، سمجھ میں آئے تو شعر ہے، نہیں تو نہیں ہے، اور آیت آیت ہے۔ شعر وہی کامل ہوتا ہے جو آیت پہ پورا اترے، ورنہ ایک فضول بات ہے، وہ قرآن کی آیت یا حدیث نہیں ہے۔ ختم نبوت کی وارثہ ہے بطول، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک، جناب عیسیٰ نے چونکہ بھی تشریف لانا ہے، اور جناب عیسیٰ سے لے کے آخری آدمی تک ہر ایک کی نسل، تھکے تو نہیں بیٹھے، بیٹے سے چلتی ہے، نہیں غور کیا، ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلتی ہے، یعنی میری نسل چلے گی میرے پیارے بھائی میرے بیٹے سے، حکیم صاحب کی نسل چلے گی ان کے بیٹے سے، آپ کی نسل چلے گی آپ کے بیٹے سے۔ سلام ہو اس سیدہ پر جو نسل بھی بنی ہے تو اس کی جو خود سورہ کوثر کا وارث ہے۔ آئے ہائے ہائے، آئے ہائے ہائے، صلوات پڑھی یار محمد پر، جو رسول کی نسل کی ابتدا بنے اسے بطول کہتے ہیں۔ پوری کائنات کا تعارف ہے میرے رسول کی وجہ سے، بے شک میرے رسول سب سے افضل ہے۔ سیدہ کا بھی بابا ہے، سیدہ کا بھی سردار ہے، علی کا بھی سردار ہے، حسنین کا بھی سردار ہے، 12 کا سردار ہے، 13 کا سردار ہے، لیکن میں کیا کروں؟ مسلمانوں میں نے تو اپنا عقیدہ بیان کیا ہے، مگر اگر میرا نبی خود دن میں 9 مرتبہ سیدہ کو دیکھ کے کھڑا ہو جائے تو باپ کی حیثیت سے نہیں ہوتا، ورنہ سنت ہو جاتی کہ آج ہر باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا۔ رب محمد کی قسم کوئی باپ بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمانوں کو نبی کی ساری سنتیں یاد ہے۔ یہ سنت پھلی نہیں ہے کہ کوئی باپ بیٹی کے لیے کھڑا ہو تو پھر رسول کیوں کھڑا ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ہر بیٹی بطول نہیں، ہر باپ رسول ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، اللہ اکبر، ہر بیٹی بطول، اللہ، یہ بیٹا آخر میں آواز نہ کھولا کرو، ہر بیٹی، آخر میں میرے جو آواز کھولتے وہ نہ کھولا کرو، ہر بیٹی بطول نہیں، ہر باپ رسول نہیں۔ حکیم صاحب میں جملہ کہہ رہا ہوں، ہر بیٹی بطول نہیں، ہر باپ رسول نہیں، جملہ کہوں، ہر بیٹی بطول جیسی نہیں، ہائے 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 ہائے، ہر باپ رسول جیسا نہیں۔ اس لیے میرے دوستو میرے بھائیوں، رسول کی نسل کی ابتدا ہے جناب سیدہ۔ اب یہاں لوگ بغض بطول میں، ایک تو کھا گیا مسلمانوں کو آل محمد کا بغض، بغض بطول میں ترجمے بدلتے ہیں سورہ کوثر کے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے، تھوڑا وقت ہے آپ کے پاس، حبیب ہم نے تمہیں سورہ کوثر عطا کیا، اس کا مطلب ہے سیدہ عطا ہے۔ کوئی ہے میرے جملے پہ داد دینے والا؟ اس کا مطلب ہے سیدہ بھیک میں نہیں ملی، نعوذ باللہ سیدہ صدقے میں نہیں ملی، صدقہ آل محمد پہ حرام ہے، سیدہ اللہ کی عطا ہوئی رسول کو۔ بس یاد رکھنا، مجھے نہیں پتا کون کتنی بڑی عطا کرتا ہے، ہر بندے کا ظرف عطا ہوتا ہے، بس خدا کے ظرف عطا کو بطول کہتے ہیں۔ اوئے ہائے ہائے، اللہ جانے کون سمجھا ہے جملہ، ہائے ہائے، پورا عشرہ ایک طرف، خدا کی قسم یہ جملہ ایک طرف تھا۔ اگر آپ مجھے کہیں
کرامت عباس صاحب ہمیں کوئی تحفہ عطا کریں تو میں اتنا کروں گا جتنا میرا ظرف ہے، حکیم صاحب اتنا دیں گے جتنا ان کا ظرف ہے، میرے پیارے بھائی اتنا عطا کریں گے جتنا ان کا ظرف ہے، سید اتنا عطا کرے گا جتنا ان کا ظرف ہے۔ ہمارا ظرف ہے محدود، میرا اللہ ہے لا محدود، میرے اللہ کی کوئی حد نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہ قادر ہے، وہ مطلق ہے، وہ مومن ہے، وہ محیمن ہے، وہ جبار ہے، وہ ستار ہے، وہ غفار ہے، وہ معبود ہے، وہ حاکم ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں۔ بس یاد رکھنا اللہ کی عطا، اللہ جی میں بار بار قسمیں نہیں کھا رہا، مجھے اسی سیدہ کی پاک نارائن کی قسم ابھی جملہ ممبر پہ عطا نہ ہوا تو اللہ میری زندگی چھین لے، کوئی نہ بولے مجھے دکھ ہوگا۔ بس یاد رکھنا اللہ کی عطا کا جسم بن جائے تو اسے بطول کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، کوئی ہے بولنے والا؟ ہائے ہائے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، مولا آپ کو سلامت، آپ نے کمال کر دیا سننے کے، بلندر صلوات پر یا محمد پاک اللہ کی، میری بات بھی آپ کو سامنے، اللہ کی عطا کا جسم، اللہ کی عطا مجسم ہو جائے تو یہ بطول کہلاتی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، حبیب ہم نے تمہیں بطول نہیں کوثر عطا کی، نہیں غور کیا، ہم نے تمہیں، اللہ نے اس بی بی کا نام کوثر رکھا۔ اب یہاں مولوی اور تاریخ دان بغض سیدہ میں اس کا ترجمہ بدلتا ہے کہ جی اللہ نے کہا حبیب ہم نے تمہیں جنت کی نہر عطا کی، عقل کے یتیموں، بغض سیدہ میں اپنی عقلوں کو مسافر کرنے والے کائنات کے جاہلوں، کیا مانگنے والے کا معیار نہیں جانتے؟ کیا عطا کرنے والے کا معیار نہیں جانتے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر میں مجلس ختم کروں، بہت کم مثالیں دیتا ہوں، ضرورت پڑے تو دیتا ہوں، آئیے بانی مجلس والا زندگی دے، دیکھیں میرے ساتھ، میں نے مجلس ختم کی، میں باہر کھڑا ہوا، ٹھیک ہے جی، میں باہر کھڑا ہوا، مجھے فرض کیجئے میرے بھائی نے کہا قبلہ بڑا لطف آیا مجلس کا، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، مثال دے رہا ہوں، مانگے کیا مانگتے ہیں، میں بڑا راضی ہوں، میں نے کہا اچھا جی آپ ایسا کریں، یہ مجھے دکان سے نا 1 درجن کنوں لے دیں، نہیں غور کیا، یہ مجھے دکان سے کنوں دے دیں، یہ جناب ایک اور پھل پڑا یہ لے دیں، یہ ہنسیں گے، کہیں گے کہ بلا میں مانا چھوٹا سا غریب ہوں مگر اتنا بھی غریب نہیں ہوں کہ آپ کی فرمائش پوری نہ کر سکوں، آپ حکم کریں۔ جب میں نے کہا آپ حکم کریں، جتنے جوگا میں ہوں میں حاضر ہوں، اس کا مطلب ہے مانگنے والے کا ظرف ہوتا ہے، اور مانگنے والے کا ظرف یہ ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے۔ آئے خیر نہیں غور کیا آپ نے جملے پر، اب مانگنے والا رسول ہے، کوئی ہے جملے کی قدر کرنے والا، مانگنے والا رسول ہے۔ میں جملے بتا رہا ہوں، جس نے کبھی اللہ سے کچھ نہیں مانگا، آئے ہائے، جسے مانگے بغیر اللہ نے دیا، آکرامت باشدری چیلنج کر رہا ہے آل محمد کے پاکستان کے دشمنوں سے لے کر عالم اسلام کی آخری حدوں تک، ماں نے بیٹے نہیں چلا جو کرامت پاس کے اس چیلنج کا جواب دے۔ پورا قرآن کھول، اللہ نے نبی کو ہر چیز عطا کی ہے بن مانگے، لیکن 2 اتنی قیمتی ذاتیں تھی کہ نہ مانگنے والے محمد کو بھی مانگنا پڑا۔ کعبے میں علی مانگا، مصلی سے بطول کا، آئے ہائے ہائے آئے ہائے، اللہ اکبر، آئے ہائے۔ آپ کا نعرہ اس لیول کا نہیں ہے جیسے میں پڑھ رہا ہوں، شیروں والا نعرہ سنائے، دونوں ہاتھ بلند کر کے